بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمایا مقصود سلوک کا رضائے حق، کسی سے بیعت، کسی سے اصلاحی تعلق، اس کے مقصود کیا ہے؟ فرمایا مقصود اس کا رضائے حق ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی رضا چاہیے۔ اس کے بعد دو چیزیں ہیں، طریق کا علم اور اس پر عمل۔ معلومات ملتی رہے، علم ملتا رہے اور اس پر عمل ہوتا رہے۔ عمل سے طریق صرف ایک ہی ہے، یعنی احکام ظاہرہ اور باطنہ کی پابندی۔ لوگ تصوف سے پتہ نہیں کیا کچھ سمجھتے ہیں، اور عجیب عجیب اس کی شکلیں بناتے ہیں، حالانکہ اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ صحیح علم مل جائے اور اس پر عمل ہو جائے۔ صحیح علم مل جائے اور اس پر عمل ہو جائے، اور عمل کا مطلب یہ ہے کہ ظاہری احکام ہو یا باطنی احکام، ان کی پابندی۔ اس پیری مریدی کا دین سے کوئی تعلق نہیں جو آدمی کو عمل سے دور کر دے، یا اس میں عمل کی ضرورت ہی نہ ہو کہ ساری مزدوری پیر صاحب کر لیں گے اور پیر صاحب نذرانوں پہ چلیں گے اور ہمارا بوجھ بھی اٹھا لیں گے۔ اس طریق کا حاصل کیا ہے؟ صحیح علم مل جائے اور اس علم پر عمل ہو جائے۔ عمل سے مراد یہ کہ ظاہری احکام بھی پورے ہوں، باطنی احکام بھی پورے۔ باطنی احکام کے اندر تکبر نہ رہے، اس پہ عمل کرنا بھی فرض ہے، جیسے نماز فرض ہوتی ہے، ایسی اندر ریا اور دکھلاوا نہ رہے، یہ بھی فرض ہے۔ یہ باطنی احکام۔ اس طریق کا معین دو چیزیں، اصل حاصل تو یہی ہے، تصوف کا حاصل، اصلاح سے تعلق کا مقصد یہی ہے کہ صحیح علم مل جائے اور عمل ہو جائے، یعنی ظاہری اور باطنی احکامات پر پابندی ہو جائے۔ اس میں دو چیزیں مددگار ہیں، دو چیزیں مددگار ہیں۔ ایک ذکر پر دوام، مسلسل کچھ وقت ذکر کے لیے اپنا نکالے، تلاوت، تسبیحات، تحمید، استغفار، درود، اس پر دوام ہو، یہ معین ہے۔ اس کی طاقت سے احکامات پہ آنا، خاص طور پہ وہ احکامات جس کا تعلق معاشرت سے ہے، معاملات سے ہے، اس توانائی سے ان احکامات کو پورا کرنا آسان ہو۔ ایک تو یہ چیز ہے۔ دوسری چیز صحبت، جس سے تعلق ہے، جس کی عقیدت ہے، جس کی محبت ہے، جس کی عظمت دل میں ہے، اس کی صحبت، یہ معین ہے اس سلوک کے راستے میں کہ احکام ظاہرہ اور باطنہ کی پابندی ہو جائے۔ اس میں یہ دونوں چیزیں معین ہیں، مددگار ہیں، صحبت اور ساتھ ساتھ ذکر پہ دوام۔ اور اگر کثرت کے ساتھ فراغت نہ ملے تو بزرگوں کے حالات اور مقالات کا مطالعہ اس کا بدل ہے۔ صحبت میسر نہ ہو اہل اللہ کی، مشکل ہو رہی ہو، تو کسی مصلح سے اور کسی مربی سے اور اپنے محسن سے رہنمائی لے کر بزرگوں کے حالات
مقالات کا مطالعہ بھی کسی درجے اس کے قائم مقام ہے صحبت کے. دوام ذکر اور صحبت ہو گئی. اور دو چیزیں اس راستے میں مانے ہیں. سلوک کا فائدہ نہیں ہوتا, تصوف سے کچھ حاصل نہیں ہوتا, اصلاحی تعلق کا فائدہ نہیں ہوتا. دو چیزیں مانے, رکاوٹ ہے. ایک معاصی, گناہ, اور دوسرا فضولیات میں مشغولی. اصلاحی تعلق ہے لیکن گناہ چھوڑنے کا جذبہ نہیں ہے, اور جذبہ نہیں, ارادہ ہی نہیں ہے. ارادہ ہی نہیں ہے, فائدہ نہیں ہوگا. اصلاحی تعلق میں پہلی چیز ہے سچی توبہ ہے. پہلا قدم ہی سچی توبہ سے شروع ہوتا ہے. تو اس تصوف میں اور اصلاحی تعلق میں جو چیز رکاوٹ ہے, اصلاح کے راستے میں جو چیز رکاوٹ ہے, ایک گناہ, دوسرا فضولیات میں مشغولی. مددگار کیا چیز ہے؟ ذکر پہ دوام اور صحبت. عقیدت کے ساتھ صحبت. ورنہ ایک آدمی بیت اللہ جاتا ہے, صحبت تو اسے بیت اللہ کی ملتی ہے, مجاورت تو ملتی ہے, لیکن عقیدت کے ساتھ نہیں. 30 سال بھی رہے کچھ نہیں پیدا ہوگا. عقیدت کے ساتھ, محبت کے ساتھ اس صحبت کا فائدہ ہوگا. دو چیزیں موانع ہیں اس راستے میں, معاصی اور فضول مشغولی. ایک بات ان سب میں نافع ہے, ایک امر ان سب کے لیے نافع ہے, یعنی موانع سے بچنا بھی آسان ہوگا, دوام ذکر بھی آسان ہوگا, احکامات ظاہرہ باطنہ پر عمل کرنا بھی آسان ہوگا. سب کے لیے ایک چیز نافع ہے. وہ کیا چیز؟ اپنے حالات بتاتے رہے, اپنی حالت بتاتے رہے. یہ ان سب کے لیے نافع ہے. غیب کوئی نہیں جانتا میاں, حکیم کو اپنی باتیں بتانی پڑیں گی. تب نسخہ صحیح تجویز ہوگا. غیب کوئی نہیں جانتا, اور جو یہ کہتا ہے کہ جانتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے. یہ ان سب کے لیے نافع ہے. اب اس کے بعد اپنی استعداد ہے, حسب اختلاف استعداد مقصود کے اوپر نیچے ہو جاتی ہے, لیکن سارے طریق کا اور اس اصلاح کے تعلق کا اور اس نسبت کا اور اس تصوف کا حاصل یہی, صحیح علم پر صحیح عمل ہو جائے. عمل سے مراد ظاہری باطنی احکامات کی پابندی. یہ نہیں کہ مجھے کوئی خواب آنے لگ جائیں, مجھے کوئی کرامات کا ظہور شروع ہو جائے, ہوا میں اڑنے لگ جاؤں. یہ تصوف نہیں ہے. تصوف یہی ہے, بزرگی یہی ہے اس میں, ظاہری باطنی احکامات کی پابندی. یہ اس میں جو چیز معین ہے, ذکر کی پابندی اور صحبت. صحبت میسر نہ ہو تو بزرگوں کے اقوال, احوال, ملفوظات اس کے قائم مقام ہو سکتے ہیں. دو چیز اس راستے میں مانے ہیں, ایک گناہ اور دوسرا فضولیات میں مشغولی. چیز حاصل نہیں. اور ان سب میں جو چیز نافع ہے, ظاہری احکامات کی پابندی ہو جائے, دوام ذکر نصیب ہو جائے, موانع سے حفاظت ہو جائے, سب میں جو چیز اپنے حالات کی آگاہی خبر دیتے رہے, اپنی حالت کی آگاہی خبر دیتے رہے, بتاتے رہے.
اس سے فائدہ ہو. مصلح کو اپنے مرض کی اطلاع کب کریں؟ فرمایا جب کوئی مرض یاد آ جائے تو اس کو فوراً نوٹ کر لیا کرو اور ایک ہفتے تک دیکھو کہ وہ زائل ہوا یا نہیں. اگر زائل نہ ہوا تو نفس کو اور مہلت نہ دے بلکہ فوراً مصلح کو اطلاع دے. ایک دو دن بخار ہوتا ہے آدمی کہتا ٹھیک ہو جائے گا، لیکن جب دیکھتا نہیں ہوتا تو پھر ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے. بلڈ پریشر ہائی ہو رہا ہے یا لو ہو رہا ہے تو پہلے خود دیکھتا ہے کچھ ٹھیک ہو جائے گا، لیکن جب نہیں ہو رہا تو پھر ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے. تو کچھ غلط ہو رہا ہے تو پہلے تو کوشش کر لے کہ اس سے نجات مل جائے اور وہ اس سے حفاظت ہو جائے. لیکن اگر پھر بھی نہیں ہو رہا تو پھر اپنے مصلح کو بتا دے کہ میں اس مصیبت میں گرفتار ہوں. اور مصلح ہوتا ہی وہی جو شرمندہ نہیں کرتا، راز کی بات راز میں رکھتا ہے، ڈنڈورا نہیں پیٹتا. اور یہ خیال نہ رہے کہ یار میری عزت نہیں رہے گی. ہاں مانا میرا عزیزو ایسا نہیں ہوتا. اللہ میاں تو خطا کار کو پسند کرتے ہیں، جس خطا کار کو اپنی غلطی پہ ندامت ہو. وہ نظروں سے گرتا نہیں. جس کو واقعی دین کی سمجھ ہو اس کی تو عزت اور بڑھ جاتی، اس کے ہاں تو اس کی عزت اور بڑھ جاتی. اللہ کے ہاں بھی گناہگار خطا کار لیکن ندامت اور شرمندگی اس کی عزت اللہ کے ہاں بڑھ جاتی ہے. نظروں سے گرتا نہیں مولا کے ہاں عزت اور بڑھ جاتی. سبحان اللہ، اتنی عزت بڑھتی بعض لوگوں کی تو کہ فرمایا کہ فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، اللہ ان کی خطاؤں کو نیکیوں سے بدل دیتے ہیں. کوئی نیکیوں کا مجاہدہ کر رہا تھا اور اس کے لیے نیکیاں لکھی جا رہی ہیں. یہ نفس کی خواہشات پوری کر رہا تھا لیکن اس پر اس کی توبہ ایسی ہو گئی کہ وہ نفس کی ساری خواہشات بھی اس کی نیکیاں بن گئی. توبہ ایسی، ندامت ایسی. اخلاق رذیلہ کا مختصر علاج. فرمایا اخلاق رذیلہ کا مختصر علاج یہ ہے تأمل تحمل. یعنی جو کام کریں سوچ کے کریں، جو بولیں سوچ کے بولیں. جو بھی کام کریں ذرا سوچ لیں نا بھائی دین دنیا کے لحاظ سے یہ کیسا ہے. جائز ہے شرم یا ناجائز ہے؟ جلدی نہ کریں. شریعت پہ اس کی اجازت ہے، حلال ہے، اس میں اللہ کی ناراضگی تو نہیں ہے. سوچ کے کر لیں. تأمل اور تحمل یا اطلاع اور اتباع، یعنی اپنے احوال اعمال سے اپنے مصلح کو اپنے مربی کو مطلع کرتے رہے اور اس کی تجویز پہ عمل کرے. یہ انقیاد اور اعتماد ہی اصلاح کا بڑا ذریعہ ہے. کہ رجوع کرنا، پوچھتے رہنا، اطلاع کرتے رہنا، انقیاد اور اعتماد کہ جس کو یہ میں بتا رہا ہوں میرے لیے اس سے بہتر کوئی خیر خواہ نہیں. یہ اعتماد.
فرمایا اخلاق رذیلہ کا مختصر علاج، اخلاق رذیلہ کا مختصر علاج یہ ہے کہ تأمل اور تحمل، یعنی جو کام کرے سوچ کے کرے کہ شرعاً جائز ہے یا نہیں، جلدی نہ کرے، تحمل سے کام لے، یا پھر ایسا کرے اطلاع کرے، اپنے احوال احمال اپنے مصلح کو بتائے، مربی کو بتائے، پھر جو وہ تجویز کر دے اس پہ عمل کرے، کہ تاکہ میرے کام میں نفسانیت نہ آئے، تاکہ میرے عمل میں خواہشات نہ آئے، تاکہ نفس کو راستہ نہ ملے۔ یہی اعتماد اور انقیاد اصلاح کا ذریعہ، رذائل سے ایجاد کا ذریعہ۔ فرمایا شہرت سے دینی اور دنیاوی دونوں طرح ضرر ہوتا ہے، شہرت سے دینی اور دنیاوی دونوں طرح ضرر ہوتا ہے، دینی لحاظ سے بھی دنیاوی لحاظ سے بھی۔ مگر یہ وہ شہرت ہے جو اختیار اور طلب سے حاصل ہو، جس کے لیے بڑا پروپیگنڈا کیا جائے اور جس کی نئی نئی شکلیں اختیار کی جائیں، اور جو شہرت غیر اختیاری ہو وہ اللہ کی نعمت ہے، وہ اللہ کی نعمت ہے۔ جس شہرت کے لیے جتن اختیار کی جائے، نمایاں ہونے کے لیے طرح طرح کی شکلیں اختیار کی جائے، وہ فتنہ ہے، اس کا ضرر ہے، دینی لحاظ سے بھی دنیاوی لحاظ سے۔ اور جو شہرت غیر اختیاری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت ڈال دی، عقیدت ڈال دی، احترام ڈال دیا، وہ اللہ کی نعمت ہے، وہ اللہ کی نعمت ہے۔ اللہم اجعل فی عینی صغیرہ وفی اعین الناس کبیرہ، اللہ مجھے میری اپنی آنکھ میں چھوٹا کر دے، اور اگلی دعا عجیب ہے، اور لوگوں کی نظروں میں بڑا کر دے۔ بظاہر تو یوں لگتا ہے کہ یہ بڑائی کا طلبگار ہے، بظاہر تو یوں لگ رہا ہے، لیکن اس کا حاصل یہ ہے کہ اے اللہ اتنی عزت دے دے کہ لوگ مجھے کھلونا نہ بنائیں اور میری عزت سے نہ کھیلیں، مجھے تماشا نہ بنائیں۔ یہ عزت نفس کی حفاظت تو مطلوب ہے، یہ اس کا طالب ہے، یہ دعا میں یہ مانگ رہا ہے اللہ سے۔ باقی میرے اندر میری جڑ کٹ جائے، بڑائی کی جو جذبہ ہے وہ کٹ جائے۔ اللہم اجعل فی عینی صغیرہ، فرمایا اپنے مصلح کی توجہ اس وقت نافع ہوتی ہے جب اس کی اطاعت کی جاوے۔ توجہ ڈال دے، توجہ ڈال دے، توجہ ڈال دے، تو بھئی یہ توجہ تو اللہ کے نبی ڈالتے ہیں، سب ہدایت پہ آ جاتے ہیں۔ آپ تو راتوں میں روتے ہی اسی لیے تھے لوگوں کو ہدایت مل جائے۔ اگر اتنی آسان ہوتی ہدایت تو آپ کسی بھی توجہ ڈال دیتے۔ توجہ تبھی نافع ہوتی ہے بھائی جب اطاعت ہو، جب ماننا ہو تب توجہ نافع ہوتی ہے۔ اور توجہ کا مطلب دل سے دعا کرنا، جو اس کے حق میں تبھی قبول ہوتی جب وہاں اطاعت ہوتی۔ اور اس کے بتلائے ہوئے موافق عمل کیا جاوے، اپنے کو اس کے ہاتھ میں مردہ بدست زندہ کر دیا جاوے، اور جس طرح چاہے تم میں تصرف کرے، اس کے بعد تو پھر توجہ کا اثر ہوتا ہے بھائی، باقی پھر یہ توجہ کیمیا ہوتی ہے،
توجہ کیمیا ہوتی ہے. حوالے تو اپنے آپ کو میں نفس کے کیا ہوا ہے اور پھر چاہوں کسی کے توجہ سے کام بن جائے، ایسا نہیں ہوتا. فرمایا باطن کے اندھے حقیقت کو کیا جانے، فرمایا اندھے مادرزاد کو کیا خبر نظر کسے کہتے ہیں، روشنی کسے ہوتی ہے. اس طرح جن کی باطنی آنکھیں صاف ہوں وہ باطن کی دولت کو کیا سمجھے، باطن کی طاقت کو کیا سمجھے. جو روشنی کو کوئی نہیں سمجھ سکتا جس کی آنکھوں میں بینائی نہ ہو. تو جس کی باطن کی آنکھیں اندھی ہو جائیں وہ باطن کی طاقت کیا سمجھیں. ان کا تو سارا ایمان ظاہری اسباب و وسائل پر ہے، باطن کی طاقت کیا سمجھیں کہ باطن کی کوئی طاقت ہوتی ہے. فرمایا غذا کے بعد جو شکر کا حکم کیا گیا وہ در حقیقت اسی غذا کے ہضم کے واسطے چورن بتلایا گیا. سبحان اللہ. جس آدمی کا یہ ایمان پختہ ہو جائے نا کہ تمام حالات کا تعلق کس سے، رجوع اللہ سے، رجوع اللہ، تمام حالات کا تعلق کس سے، رجوع اللہ سے، تو اس کی زندگی میں ایک چیز بہت نمایاں ہو جاتی ہے. اور وہ چیز کیا ہوتی ہے، موقع بموقع قدم بقدم ہر وقت اللہ تعالیٰ سے دعاؤں کے ذریعے رجوع کرنا. اس لیے کہ رجوع اللہ کی سب سے اعلیٰ شکل ہے دعا. تو اللہ کے نبی کی زندگی میں آپ کو ہر قدم پہ آپ کو دعا نظر آئے گی، ہر جگہ پر، حتیٰ کہ باتھ روم میں جاتے ہوئی، حتیٰ کہ باتھ روم سے نکلتے ہوئی، کھاتے ہوئے، کھانے کے فارغ ہونے کے بعد، گھر آتے ہوئے، گھر سے نکلتے ہوئے، کوئی جگہ ایسی نہیں، سوتے ہوئے، سوتے سے اٹھتے ہوئے. کہ ظاہری احوال کا تعلق کس سے ہے، رجوع اللہ سے. تو جب آدمی کھانا کھا جاتا ہے تو کھانا تو کھا لیا، پیٹ تو بھر گیا، ایک تو یہ کہ اب کیا ضرورت ہے دعا پڑھنے کی. لیکن جو آدمی جانتا ہے کہ نہیں کھانا اب نافع بن جائے، اس کا تعلق تو رجوع اللہ سے، کہ کھانا نافع بن جائے اس کا تعلق تو رجوع اللہ سے. اب وہ دعا کرتا ہے کہ اللہ اس سے خون بن جائے، اس کو جسم کا حصہ مفید بن جائے، اس سے ایمان میں ایمانی جذبات پیدا ہوں، اس کے لیے دعا مانگتا ہے. الحمدللہ الذی اقامنا وسقانا والمسلمین. تو یہ حقیقت میں چورن ہے، چورن اس کھانے کے ہضم کرنے کے لیے. ہمیں باقی چورن سمجھ میں آتا، یہ سمجھ میں نہیں آتا، کیونکہ ہمارا ظاہر پہ ایمان ہے تو فوراً ظاہری چورن تو فوراً سمجھ میں آ جائے گا، لیکن یہ باطنی اور حقیقی چورن سمجھ میں نہیں آئے گا کہ دعا کا کیا تعلق کھانے سے. لیکن جس کا یہ ایمان پختہ ہے کہ ہر ظاہر کا تعلق کس سے، رجوع اللہ سے، تو وہ ہر وقت اللہ سے رجوع کرے گا. بظاہر گاڑی بڑی شاندار ہے، کیا ہی کہنے ہیں، بیٹھ بھی گیا، سوار بھی ہو گیا، اب کہہ رہے سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون. اب یہ وہ کیا ہے کہ اصل تو ظاہری شکل تو میں نے اسباب اختیار کر لی، لیکن رجوع الی اللہ کرنے سے یہ میرے لیے نافع بن جائے گی، مبارک ہو جائے گی، اس میں خیر ہو جائے گی. اب ظاہر پرستوں کو، عقل پرستوں کو اور مادیت پرستوں کو یہ باتیں سمجھ میں نہیں آتی.
اس لیے آپ دیکھیں گے ان کی زندگی میں دعا ہے ہی نہیں، وہ ہاتھ ہی نہیں اٹھاتے، وہ ہاتھ ہی نہیں اٹھاتے. زندگی گزر جاتی ہے انہیں مانگنا نصیب نہیں ہوتا، کیونکہ ان کا ظاہر پر ایسا ایمان ہے کہ دعا سے کیا ہوتا ہے. بعض لوگ تو یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ یہ بس تم دعائیں کرتے رہو. کیا دعاؤں سے سب کچھ ہو جائے گا؟ یوں کہتے لوگ، دعاؤں سے سب کچھ ہو جائے گا. وہ سمجھتے ہیں یہ دنیا کا نظام اللہ نے بنایا اور اللہ نے چھوڑ دیا ہے، جیسے مرضی اسباب اختیار کرو ویسے چلتا رہے گا دنیا کا نظام. دنیا میں اللہ نے نظام بنا دیا اور پھر کہا دیا اسباب و وسائل سے دنیا کو جوڑ دیا کہ جو اسباب و وسائل اختیار کرے گا نظام اس کے مطابق چلتا رہے گا. دنیا یہ سمجھتی ہے، لیکن سچ کیا ہے؟ الا لہ الخلق والامر، پیدا اس نے کیا ہے، نظام بھی اسی کا کنٹرول میں. بس وہ چاہے گا تو اس کھانے میں نفع ہوگا نا بھائی، اس کھانے سے خون بنے گا نا. ایک وقت کے بعد تو نظام ہی اسی کا چلتا ہے، قدرت کا. وہاں تو ظاہری اسباب کچھ کر ہی نہیں سکتے. آپ ہل چلا سکتے ہیں میاں، آپ کھاد ڈال سکتے ہیں، پانی دے سکتے ہیں، لیکن زمین کے اندر اس بیج کا پھٹنا کون سی طاقت ہے؟ اور پھر اس سے نکلنے والا وہ پودا گرم سرد ہواؤں میں محفوظ رہ جائے اور اس میں نکلنے والا پھل میٹھا اور ذائقے دار ہو، کیا کر سکتے تم؟ تو یہ قدم قدم پہ رجوع الی اللہ، یہ اس بات کا اظہار ہے کہ ظاہری اسباب نہیں، اللہ کے فیصلے سے تبھی یہ چیزیں نافع ہوں گی. فرمایا غذا کے بعد یہ شکر کا حکم کیا گیا. در حقیقت اسی غذا کے ہضم کے واسطے چورن بتایا گیا. یہ چورن ہے تاکہ پھر بھی غذا کھا سکے، کیونکہ شکر سے نعمتیں بڑھتی ہیں. کہیں ایسا نہ ہو بھائی کہ سب کچھ نعمتیں موجود ہو کھا ہی نہ سکے. یہ دیکھ جو پیٹ جب خراب ہے تو کیا ہوتا ہے؟ کھا سکتا ہے آدمی. تو شکر کیا کرو، یہ چورن ہے، نعمتیں کھاتے رہو گے، کھاتے رہو گے. ورنہ تو اتنا ہے کہ نہ پوچھیے کتنا ہے. ہاں کھا نہیں سکتا، صرف سوپ پی سکتا ہے، صرف بھنڈیاں کھا سکتا ہے، اور کچھ نہیں کھا سکتا. اور کچھ نہیں کھاتا. ہاں شکر کرتے رہو، نعمتیں کھاتے رہو. سبحان اللہ، یہ چورن ہے. اور شکر کرتے رہو گے، اللہ جو نعمت آج دے رہا ہے شکر کی برکت سے مرنے کے بعد وہ نعمت اور بڑی شکل میں ملے گی. وہ نعمت اور بڑی شکل میں ملے گی جس کا ذائقہ بھی اچھا ہوگا اور جو پائیدار بھی ہوگی. فرمایا غذا کے بعد یہ شکر کا حکم دیا گیا ہے. در حقیقت اسی غذا کے ہضم کے واسطے چورن بتلایا گیا ہے تاکہ پھر بھی غذا کھا سکے، کیونکہ شکر سے نعمتیں بڑھتی ہیں. جس طرح چورن سے دوسرے وقت زیادہ کھا سکے گا، نہ شکری سے یہ چیزیں سلب ہو جاتی، نہ شکری سے یہ چیزیں سلب ہو جاتی ہیں. فرمایا بات کا جواب نہ دینا سخت بے ادبی ہے. اسی طرح بھائی اتفاق کا راز بھی یہی ہے کہ حد الامکان کسی پر بوجھ نہ ڈالو. جب تم کسی پہ بوجھ ڈالو گے دل خراب ہو جائے گا. اپنا بوجھ حد الامکان خود اٹھاؤ، اپنا بوجھ حد الامکان خود اٹھاؤ. دوسروں پہ بوجھ زیادہ ڈالو گے، ذمہ داری زیادہ ڈالو گے، دل خراب ہونے لگے. اللہ تعالی ہم سب کو بھائی دین کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے، عمل کرنا آسان فرمائے. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله، اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله. اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك یا ارحم الراحمین. ہم سبھی کا ظاہر باطن اپنی پسند کا فرما، ظاہری باطنی ہم سب کی اصلاح فرما، ہم سب کا خاتمہ ایمان پہ فرما. یا ارحم الراحمین ہمارے اندر سے
ہر قسم کے رذائل سے ہم سب کی حفاظت فرما، روحانی باطنی جسمانی صحت نصیب فرما، ہر قسم کے امراض سے ظاہری باطنی سے ہم سب کی حفاظت فرما، ہر آنے والا دن ایمان عافیت کے لحاظ سے بڑھیا نصیب فرما۔ یا ارحم الراحمین، اپنے فضل سے اپنے کرم سے ہم سبھی کا خاتمہ ایمان پہ فرما، بری زندگی سے بری موت سے برے احوال سے حفاظت فرما۔ مولا کریم نعمتوں میں دل و جان سے شکر نصیب فرما، زندگی شکر کی کیفیت کے ساتھ عطا فرما، ہر قسم کے ناشکری اور ناشکری کی جذبات سے محفوظ فرما۔ یا ارحم الراحمین، ہم سب کے لیے اپنے تعلق اپنی رضا کا راستہ آسان فرما، اپنے پیارے بندوں میں شامل فرما، مخلص بندوں میں شامل فرما، اپنے مقبول بندوں میں شامل فرما، اپنے پرہیزگار بندوں میں شامل فرما۔ مولا کریم ہم سب کے حال پہ رحم فرما، ساری امت کے حال پہ رحم فرما۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔